وہ اسے اس لیے بتایا گیا کہ تمہاری زندگی بڑی مختصر ہے اور اس زندگی میں تمہارے اختیارات بھی بڑے محدود ہیں اور اس زندگی بتی ہے، وہ کہ تمہیں ایسا نظر آتا ہے کہ تم کائنات کے قادر مطلق ہو، مگر بات ایسی نہیں، تم قادر عارضی ہو۔ تمہیں موت آئے گی تم مر جاؤ، اس کے بعد کی دنیا۔ تو اس لیے جو بھی عمل کرو یہ سوچ کر کرو کہ بھائی جو ذمہ داری تمہیں دی گئی ہے، اس ذمہ داری کے بعد حساب و کتاب بھی ہوگا۔ جیسا کہ تم آپس میں کرتے ہو، کسی خادم کو نوکر رکھتے ہو تو اس کو جو ہے نا ایک تنخواہ پہ متعین کرتے ہو کہ تنخواہ تمہیں دی جائے اور اس کا کام کرنے کا وقت بھی متعین کرتے ہو کہ تمہیں 8 بجے آنا ہے تو 4 بجے جانا ہے۔ اس درمیان میں تیری زندگی میرے حکم کے تابع رہے گی اور تو وہی کرے گا جو میں کہوں گا، اس کے علاوہ تو کوئی دوسری چیز نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد جب مہینہ ختم ہو گیا تو پھر اجرت ملے گی۔ اگر خادم وہ جو ایگریمنٹ ہے مالک اور نوکر کے درمیان کا اگر اس پر عمل نہ کرے تو دو ہی صورت ہے، ایک تو اس کو نکال دیا جائے گا، دوسری صورت یہ کہ معاہدے کی خلاف ورزی میں اس کو سزا بھی دی جائے۔ دو چیزیں ہو سکتی ہیں، یہی معاملہ اس دنیا کا بھی ہے۔ آپ کو جو زندگی دی گئی وہ زندگی بڑی مختصر سی زندگی ہے جسے آپ اپنی زندگی سمجھتے ہو، دراصل اللہ کا حکم ہے کہ آپ زندہ ہیں۔ جب اللہ کا حکم آئے گا یہاں سے جانا ہے تو آپ سے پوچھا نہیں جائے گا، اجازت نہیں دی جائے گی کہ آپ چلنے والے ہیں، کیا کچھ دیر اور ٹھہرنے والے ہیں، ایسا کوئی نہیں پوچھا جائے گا۔ کس کا وقت کہاں رکھا ہے وہاں موت آ جائے گی۔ کہا گیا ہے کہ اگر سل بند محل میں بھی گرفتار ہو، کہاں جہاں ہوا بھی نہیں جا sکتی، اگر موت آنی ہے وہاں بھی موت آئے بے موقف۔ اور اس موقف سے جب انسان کو بھیجا گیا تو اس کو علم دے کر بھیجا گیا اور اختیار دے کر بھیجا گیا۔ اس کو آپ معلوم ہے کہ بھائی آدم علیہ السلام کی پیدائش میں شیطان نے کیا معاملہ کیا؟ شیطان منکر ہوا آپ کو سجدہ کرنے سے۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا کہ اللہ تعالیٰ ایک وقت مقرر تک جب تک کہ قیامت قائم ہے مجھے موقع دے تاکہ تو جس انداز میں اس بندے پر بھروسہ کرتا ہے، اعتماد کرتا ہے، میں ان میں سے اکثر کو بھٹکاتا رہوں گا اور تجھے ثابت کر دوں گا کہ یہ تیرے غلام نہیں بلکہ میرے غلام ہیں۔ تو یہاں ہم کو باتیں کی لکیر
نوح علیہ السلام، قوم عاد، قوم سمود، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، یہ سارے جتنے بھی پیغمبر آپ کو نظر آتے ہیں، یہ سارے اسی مقصد سے بھیجے گئے کہ باطل کے موقف کو ختم کر کے حق کے موقف کو نہ صرف وہ مرتبہ دیں جو اس کا حق ہے، بلکہ انسانی زندگی کو کامیاب بنائیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ ایک ہے۔ آدم علیہ السلام سارے انسانوں کے باپ ہیں، حوا علیہ السلام سب ان کی ماں ہے، اور ایک ہی خاندان ہے جو چلا رہا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا کے ختم ہونے تک سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، چاہے وہ نسل کے اعتبار سے تفریق کر لے، رنگ کے اعتبار سے تفریق کر لے، اپنے رتبے کے اعتبار سے تفریق کر لے، یا طبقات کے اعتبار سے تفریق کر لے، مگر سارے کے سارے آدم کی اولاد ہیں۔ یہ فرق تو انہوں نے خود پیدا کیا، اور ہدایت وہی آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک وہی ہدایت ہے۔ نوح علیہ السلام کا واقعہ لیجئے، نوح علیہ السلام نے اسی راستے کی کوشش کی، ان کی مخالفت کی۔ موسیٰ علیہ السلام آئے، ان کی مخالفت کی گئی، عیسیٰ علیہ السلام آئے، ان کی مخالفت کی گئی، یہ سارے آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ان کی بھی مخالفت کی۔ مگر یہ بات، یہ آیت نے حق باطل کی اس کسوٹی کو بڑے اچھی طرح واضح کر دیا اور بتا دیا کہ دونوں کے درمیان کیا فرق ہے۔ وہ آیت ہے ان هذه امتكم امه واحده، ان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاعبدوني۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت امت واحدہ ہی ہے، آپ سارے انسانوں کے نبی ہیں۔ یہی قاعدہ چلا آ رہا ہے ابتدا سے، وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِي، اور میں ہی تمہارا رب ہوں، کوئی دوسرا رب نہیں، تو کوئی دوسرا خدا نہیں ہے، کوئی دوسرا الہ نہیں ہے، کوئی دوسرا خالق نہیں ہے، کوئی دوسرا ستار نہیں ہے، کوئی دوسرا غفار نہیں ہے، کوئی دوسرا رحیم نہیں ہے، کوئی دوسرا رحمان نہیں ہے۔ جتنے جتنے صفات ہیں وہ میں ہی مطلق صفات رکھنے والا ہوں۔ میں نے تمہاری تخلیق کی، تمہاری کائنات کی تخلیق کی، تمہیں بنایا، تمہیں علم دیا، تمہیں سوچنے سمجھنے کا شعور دیا، اور میں ہی حقدار ہوں کہ میری عبادت کی جائے، اور کسی کی عبادت نہیں کی جائے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ مذاہب سارے کے سارے مذاہب اگر کسی چیز کی دعوت دیتے ہیں تو ایک ہی رب کی طرف بلاتے ہیں، ایک ہی رب کی عبادت کی دعوت دیتے ہیں۔ جو چاہے کوئی ہی نام دے لیں، مگر اس آیت کے مطابق دنیا میں صرف ایک ہی مذہب آیا، وہ مذہب اسلام، یعنی فرما برداری، اللہ کے سامنے جھک جانا۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِي، میں تمہارا رب ہوں، میرے سامنے جھک جاؤ، عبادت کرو، سر تسلیم خم کر دو، ایمان لے آؤ مجھ پر، اس کے علاوہ کوئی دوسرا سوال نہیں کیا گیا۔ اس کے علاوہ جو چیزیں آتی ہیں وہ ساری کی ساری اسلام میں بگاڑ کی چیزیں، وہ دوسرے مذاہب ہیں جو اسلام میں بگاڑ کر کے بنائے گئے۔ وہ حق کا موقف نہیں، وہ باطل کا موقف ہے، چاہے اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کر لیں، اللہ کے اختیارات میں کسی کو شریک کر لیں، اللہ کے احکامات میں کسی کو شریک کر لیں، اللہ کے صفات میں کسی کو شریک کر لیں۔ یہ خدا نہیں، کہیں خدا کی بات کریں، کروڑوں میں خدا کی بات کریں،
مگر اگر ان کے پاس وہ مذہب ہے جس مذہب کا وہ دعویٰ کرتے ہیں، ان کی کتاب میں یہ کہ ایشور ملے گا، ایشور کا نام آئے گا تو ایک ہی آئے گا، پرمیشور کا نام آیا تو ایک ہی آئے گا، بھگوان کہیں ملیں گے، بھگوان یعنی قسمت والا، اللہ نے جس کو نواز دیا، جس کو کچھ دے دیا، وہ ملیں گے تو مختلف ملیں گے۔ اگر ان کو صفات دے دی جائے اللہ کی اور اس کو خدا سمجھا جائے تو وہ غلط ہے، وہ صفات ہو نہیں سکتی۔ ان کی مذہبی کتابوں میں یہ چیز نہیں ملے گی، قطعی نہیں ملے گی۔ تو مطلب یہ ہوا کتابیں تو حق موقوف رکھتی ہیں، حق موقوف کا کچھ فیصد ابھی بھی ان کتابوں میں موجود ہے، مگر جو باطل نے موقوف اختیار کیا ہے وہ حق موقوف کو چھپا دیا، اس موقوف کو ایک باطل کا لبادہ اڑا دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام، ہم کو بھی اتفاق ہے، یہودیوں کو بھی اتفاق ہے، موسیٰ علیہ السلام کی نبوت پہ کوئی اختلاف نہیں ہے، یہودی بھی اتفاق رکھتے ہیں، ہم بھی اتفاق رکھتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے معجزے پہ ہم کو بھی اتفاق ہے، ان کو بھی اتفاق ہے۔ بنی اسرائیل کو چھڑانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس بھیجے گئے تو اس پہ ہم کو بھی اتفاق ہے، ان کو بھی اتفاق ہے۔ بنی اسرائیل کو چھوڑا کر لے گئے، ہم کو بھی اتفاق ہے، ان کو بھی اتفاق ہے۔ کہاں اتفاق نہیں ہے؟ اتفاق اس پر نہیں ہے کہ جو آخری نبی، دیٹ پروفٹ، وہ نبی جو آنے والے ہیں، جس کا اعلان داؤد علیہ السلام کی کتاب میں ملتا ہے، جن کا اعلان موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں ملتا ہے، جن کا اعلان ابراہیم علیہ السلام سے آخری زمانے تک ملتا ہے، ساری کتابیں کرسچینٹی کی بتاتی ہیں کہ وہ نبی آخری آنے والے ہیں، جس کے منتظر تھے یہودی مدینے میں بھی۔ یہاں تک تو موقف ہمارا ان کا بالکل صحیح ہے۔ جب بنی اسرائیل کو یہ ظاہر ہوا کہ ہم ہی چہیتے ہیں، ہماری قوم ہی چہیتی ہے، ہم ہی جنت کے حقدار ہیں، کوئی دوسرے حقدار نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کیا ایسا وعدہ اللہ نے تم سے کیا ہے؟ کیا تمہاری کتابوں میں ایسا موجود ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا اور اللہ مکر نہیں جائے گا؟ اگر ویسی ہی بات ہے تو اللہ تم کو عذاب کیوں دیتا ہے؟ تمہاری پسندیدہ قوم ہے تو اللہ عذاب کیوں دیتا ہے؟ یہاں انہوں نے جو موقف اختیار کیا، یہ موقف حق پر نہیں تھا، وہ انتظار کر رہے تھے کہ آخری نبی بھی بنی اسرائیل میں آئے تو ہم ایمان لائیں گے۔ یہ تو اللہ کا اختیار ہے نا، کسی کو نبی بنا دے، کس میں بنا دے، کس کو چن لے۔ اللہ کے اختیار پہ ہم اپنا اختیار استعمال کریں گے؟ یہ تو شیطان کی کیفیت ہو گئی کہ مجھے زمین کا خلیفہ بنانا تھا، انسان کو بنا دیا۔ میں تو زیادہ علم رکھتا تھا، وہ کم علم ہے، وہ مٹی سے بنا، مجھے آگ سے بنایا تھا۔ اللہ کے اختیار پر آپ حائل نہیں ہو سکتے، اللہ کو اپنی مرضی سے آپ چلا نہیں سکتے۔ یہ موقف جب انہوں نے اختیار کیا تو یہ موقف سچائی پہ نہیں تھا، باطل پہ تھا، اور اس طرح انہوں نے اپنے دین اور شریعت موسیٰ علیہ السلام کی لائی شریعت کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، اس کو اس طرح پیش کیا جو حقیقت میں نہیں ہے۔ اسی لیے ایک بنیادی بات بتا دی گئی اسی آیت کی دوسری آیت کیا، ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدونی، اس کے بعد کی جو ہے تخطوا
امرهم بینہم کل الینا راجعون۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اے مسلمانوں، اے وہ نبی کے ماننے والوں، مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا بھی مسلمان ہے، موسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا بھی مسلمان ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا بھی مسلمان ہے۔ جو اللہ کی بات کو مان لے وہ مسلمان۔ ان میں بگاڑ کی ایک ہی صورت آئی، وہ یہ کہ جہاں ان کی مرضی کے خلاف کوئی بات کہی گئی تو بجائے اس کے کہ اس کو مان لیتے، انہوں نے اس بات کو پیچھے ڈال دیا اور اس بات کے مختلف حصے بنا کر اس کے کئی معنی نکال لیے۔ ایک سیدھی بات جو جا رہی تھی اس کو کئی شاخوں میں بانٹ دی، اور ہر راستہ ان کا اپنا الگ منزل ہو گیا، جانا تو سیدھا تھا۔ اور انہوں نے ایک کام کیا، بڑی دھمکی ہے اس آیت میں، کہنے کو بڑی چھوٹی ہے، وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، انہوں نے اللہ کا جو حکم تھا اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا آپس میں مل کر میرے حکم کے انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے۔ کیا انہیں موت یاد نہیں تھی؟ کیا وہ ہمیشہ زندہ رہنے والے تھے؟ کیا ان میں اتنی قدرت تھی کہ میرے احکام کی خلاف ورزی کر دو؟ کیا میری دنیا کو تباہ و برباد کر دو؟ کیا وہ ایسا کر سکتے تھے؟ آخر انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے جو ان کو تھوڑا سا اختیار دیا اور میں نے ان کو ایک مہلت دی، اس مہلت میں ان کا امتحان ہے، میں چاہا تو ابھی ختم کر سکتا ہوں ان کو، مگر میرا فیصلہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اس اللہ کے فیصلے میں مدت کا تعین ضروری تھا۔ اگر آج غلطی کرے تو بعد میں اگر وہ غلطی کا احساس ہو تو معافی بھی چاہے، میں معاف کرنے والا ہوں، میں معاف کرنے والا ہوں، میں غفور رحیم ہوں، میں اپنے بندوں کو پسند کرتا ہوں۔ مگر اگر ان کا یہ خیال ہے کہ وہ جو چاہے کر لیں اور اللہ خاموش ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ ان کو معاف کر دے گا، نہیں، ایسا نہیں ہوگا، ایسا قطعی نہیں ہوگا، یہ ذہن سے نکال دیں۔ قطع رحمی اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ کے حکم کے خلاف ورزی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اگر یہ موقف ان کا ہے اس کے چھوٹے سے جملے میں کُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ، کیا سخت بات ہے، کیا سخت بات ہے۔ یہ معجزہ ہے قرآن کا، قرآن ہم سے بات کرتا ہے۔ قرآن کتاب نہیں ہے کہ دیکھ کے پڑھ لیں، ایسا ختم کر لیں، تفسیر پڑھ لیں، نہیں، یہ آیت کو پڑھ کر آنکھ بند کریں، سوچیں اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ معمولی کتابوں کی طرح نہیں ہے کہ لسن یاد کرنے چلے جائیں، ایسا نہیں، کھڑے رہ کے سوچے کُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ کیا مطلب ہے؟ ہر ایک کو میری ہی طرف واپس آنا۔ کتنی بڑی دھمکی، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ایسا کر کے بچ جاؤ گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، ہر چیز کو لکھا جا رہا ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ سے چھپی ہے۔ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز وہ چیز جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو، تو تم ظاہر کرتے ہو۔ تم اندھیرے میں بھی کام کرو تو اللہ تو دیکھ ہی رہا ہے، اللہ سے تو چھپ نہیں سکتی کوئی چیز۔ اس کے علاوہ تمہارے اوپر جو فرشتے لگا دیے گئے ہیں وہ تو لکھ رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات بھی لکھ رہے ہیں۔ جو اعضاء تمہیں دیے گئے، ہاتھ، پایا، جسم، جلد، جس کے گورے پن پہ بڑے تمہیں راز ہے، مجھے خوبصورت بنایا گیا، آپ دیکھ کے خوش ہوتے ہو میری صورت اللہ نے ایسی بنائی،
کبھی جوانی پہ خوش ہوتے ہو، کبھی ضعیفی پہ غم کرتے ہو، مگر یہ جلد کو زبان دی جائے گی، یہ جلد بولے گی، ہاتھ بولیں گے، ناک بولے گی، کان بولے گے، کہ عضو بولے گا، پیر بولے گے کہ کدھر لے گا۔ آپ کے سامنے آپ کا جو جسم ہے، یہ جسم اللہ کا دیا ہوا ہے، مگر دوسرے معنوں میں یہ گواہ ہے اللہ کا، آپ کے اللہ کا جاسوس ہے جو آپ کے پاس آتا۔ اس آیت میں یہ یاد دلائی جا رہی، کل الینا راجعون، ہر چیز ہمارے پاس واپس آئے گی۔ جس حکم کو تم نے بڑے کر دیا، جس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے، اور زعم ہے کہ اللہ سے مقابلہ کر رہے ہیں، ایک موقف اختیار کر رکھا ہے، باطل موقف، حق موقف، حق کے موقف کے خلاف۔ یہ بنیادی بات، اللہ نے یہ قانون بنا دیا۔ اب آئیے باطل موقف اختیار کرنے والے نے کیا کیا کیا۔ ایک تو ہے نبی کے زمانے میں انہوں نے کیا کیا، نبی کے بعد کے زمانے میں انہوں نے کیا کیا۔ نبی کے موجود میں بھی باطل موقف تھا، نبی کے گزرنے کے بعد بھی باطل موقف انہوں نے اپنا کیا۔ اس میں دو زمانے کے لوگوں کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا، باطل موقف جنہوں نے اختیار کیا تھا نبی کے زمانے میں، وہ کیسے ہیں؟ نبی نہ ہونے کے درمیان جو مسلمانوں کے تعلق سے یا اسلام کے تعلق سے جو حق بولنے والے ہیں، ان کے ساتھ انہوں نے کیا موقف اختیار کیا، وہ کیسے لوگ تھے، دونوں کا تذکرہ کیا۔ یہ آیت ہے سورہ احزاب کی 57 اور 58، 57 اور 58، جس میں کہا گیا کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ رسول کے زمانے میں انسانوں کے پاس ہدایت کا ایک ہی ذریعہ ہے، سائنس نہیں ہے، کوئی فلاسفرس نہیں ہے، نہ ارسطو ہے، نہ سوکریٹس ہے، نہ کوئی ہے، نہ کیا ہے، نہ ڈاروین ہے۔ انسانوں کے پاس اتنا علم ہی نہیں ہے کہ لوگوں کے لیے ہدایت کا باعث بنے، نہ کوئی سوشل سائنٹسٹ ہے، ان کے پاس علم ہی نہیں ہے۔ چاہے بڑے بلند بانگ دعوے کریں سماجی طور پر، ہمیشہ دیکھے ہوں گے کہ نیوٹن کے کلیات بھی اپنے زمانے میں رائج تھے، آج کے زمانے میں نیوٹن کے کلیات بھی رائج نہیں۔ زمانے کے حساب سے بدلتے چلے جاتے ہیں۔ یہ ایک سائنٹسٹ ایک زمانے میں بہت ممکن ہے کہ اس کی اپنی قوم کے لیے بہتر ہو، سماجی سائنٹسٹ، اور اس کی بات کی قوم کے لیے وہ اس کے جو طریقہ کار ہے وہ ناقابل عمل ہوتے ہیں۔ انسان کو اتنا علم دیا ہی نہیں گیا کہ وہ اپنی سوچ و فکر سے انسانوں کی فلاح و بہبودی کے لیے کوئی ایسا کامل نظام بنائے جو ہر زمانے میں نافذ ہو۔ اور اس کے لیے ایک ہی سلسلہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے وقت بھی کیا تھا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ۔ جب بھی اپنے رب کی طرف سے تمہاری طرف آیت آئے، جو کچھ اس کی پیروی کرے گا وہ کامیاب ہوگا۔ تو سلسلے زندگی گزارنے کے طریقے زمانے کے اعتبار سے جو بدلتے رہے، اس میں انبیاء کی ضرورت شدید رہی۔ اللہ کیا چاہتا ہے اس زمانے میں، تو اللہ کیا چاہتا ہے وہ معلوم تو ہو انسان کو۔ آپ کیسے معلوم کریں گے؟ اللہ سے تو آپ بات نہیں کر سکتے۔ اللہ کی پسند و ناپسند کا پتہ کیسے چلے آپ کو؟ اللہ ہے یہ تو پتہ چلتا آئے گا، اس کے لیے نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ بظاہر قدرت سے آپ کو معلوم ہو جائے کہ اللہ یہ چاہے گا، اللہ یہ نہیں ہوتا تو کائنات نہیں چلتی۔ مگر اللہ کیا چاہتا ہے وہ کیسے معلوم ہو؟ خواب سے تو معلوم نہیں ہوگا، جب تک کہ اللہ اپنا ایک منتخب نمائندہ
جو نبی یا رسول کی شکل میں آپ تک پہنچے، اللہ اور آپ کے درمیان رابطہ رہے۔ یہی تو اصول ہے نا۔ لوگوں کو بڑا اعتراض ہوتا ہے، یہ چھوٹی سی بات سمجھ میں آتی، نبی کی کیا ضرورت ہے؟ چھوٹی سی بات، تلنگانہ کی حکومت ہے، مرکز سے فیصلے آئیں گے، مرکز کوئی فیصلہ کرے گی تو کیا لیٹر لکھ کے ہر ایک کے گھر پہ بھیجے گی؟ اقبال احمد صاحب کا گھر نمبر یہ ہے، اس کو بھیجو، ان کا نمبر یہ ہے، غلام یزدانی صاحب وکیل ہیں تو ان کو جو ہے نا قانونی طور پر ان کو مطلع کرو، ایسا تو نہیں ہوتا۔ ہوتا کیا ہے؟ یہاں چیف منسٹر کو لکھا جاتا ہے، یہاں کی حکومت کو ذمہ داری دی جاتی ہے، آپ بولیں گے آپ ذمہ دار ہیں اس کے، ہمارا حکم آپ کے ذریعے عوام تک پہنچے گا، اس پہ کسی کو اعتراض نہیں ہے۔ ارے یہ تو قانون ہے، چلتا ہے، مگر اللہ کا حکم بندوں تک پہنچانے کے لیے کسی آدمی کو چن لیا جائے تو بڑا اعتراض ہو رہا ہے۔ ارے ایسا کہ ہمارے درمیان کے ایک آدمی کو چن لیے، اگر آپ کے درمیان کا آدمی نہ چنا جائے، اس کو ذمہ داری نہ دی جائے، اس کو نمونے زندگی نہ بنایا جائے تو آپ سوال کریں گے اجی حضرت آپ تو لا رہے ہیں، ہم کو حکم دے رہے ہیں ساری چیزوں کا، مگر ہمارے لیے مشکل ہے نا، عمل نہیں کر سکتے ہم۔ تو نبی کو، رسول کو عمل کرنے کی ترغیب دے کر ایک نمونے زندگی بنا کر بھیجا جاتا ہے۔ دیکھو نبی کر رہے ہیں، واہ تمہاری طرح اولاد بھی رکھتے ہیں، تمہاری طرح اپنے روزمرہ کی زندگی بھی ان کے ساتھ ہے۔ ایک انسان کو جو دکھ جاتی زندگی وہ سارے کے سارے نبی کو بھی، تم سے الگ نہیں ہے، تمہارے درمیان کی چیز ہے، تمہارے درمیان پلے بڑے ہیں۔ یہ رابطہ جو ہے انسانوں کے درمیان، یہ ایک ہی طریقہ ہے انسانوں کو ہدایت دینے کا، اور کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے زندگی گزارنے کا، اور کوئی دوسرا طریقہ ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ تھوڑے سے عقل استعمال کرے تو نہیں ہو سکتا۔ انبیاء کا آنا اس لیے ضروری، اس لیے پہلی آیت میں کہا گیا جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ نے لعنت فرمائی ہے۔ وہ اس لیے کہ رسول کو اذیت دینا یعنی رسول کا انکار کرنا۔ اللہ کو اذیت، اللہ کے پاس کوئی اذیت بولے تو کوئی احساسات ہے کیا اللہ کے پاس؟ نہیں، اللہ سمجھا رہا ہے کہ ایک طریقہ میں نے رائج کیا ہے، اس طریقے کو تم جوڑ رہے ہو تو دوسرے میں کیا کر رہے ہو؟ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو۔ اللہ کی نافرمانی کرنے کے بعد تم کامیاب ہو سکتے ہو؟ نہیں ہو سکتے۔ لعنت کا مطلب ہے کہ رحمت نہیں آئے گی، معافی کبھی نہیں ہوگی ان کی۔ جب لفظ لعنت استعمال ہوا تو اس کا مطلب کہ فیصلہ کر دیا گیا۔ رسول کے انکار پر دراصل اللہ کا انکار ہے، کیونکہ رسول اللہ کے بھیجے ہوئے، رسول کا کوئی بھی کام من نوعاً وہی جو بات اللہ چاہتا ہے وہی انسانوں تک پہنچاتے، وہ اپنی طرف سے کوئی اضافہ نہیں کرتے، وہ امین ہوتے ہیں۔ تو ان پر لعنت کی بات کی گئی اور ان کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کر دیا گیا ہے۔ اس سے پتہ کیا چلتا ہے؟ باطل کا موقف ہمیشہ یہ ہوتا ہے جو رہنمائی اللہ کی طرف سے آتی ہے، جو نبی اللہ کی طرف سے آتا ہے، اس کی مخالفت کرنا یہ باطل کا موقف ہوتا ہے ہر زمانے میں۔ حق کی کوئی بات پہنچائی جا سکتی ہے انسانیت کے لیے، وہ انسانیت کی حق کی بات کو روکنے کی کوشش کرنا، یہ اللہ کا یہ جو ہے نا باطل کا موقف۔ نبیوں کے انکار پر موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک، ابراہیم علیہ السلام، یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک، اس سے پہلے کے جتنے آپ انبیاء کے کیسز اٹھا کر دیکھیں گے جو تاریخ اور قرآن میں ہم کو نظر آتی ہے، نبی کے انکار پر اس قوم کو نیست و نابود کر دیا۔
قوم کی قوم ختم ہو گئی. لعنت ایسی نازل ہوئی کہ پوری قوم کو پلٹا دیا گیا. لوط علیہ السلام کی قوم بھی ایسی ہوئی. قوم عاد، قوم سمود کا تذکرہ، قوم شعیب کا تذکرہ، قوم صالح کا تذکرہ. اس کے بعد کی زندگی میں جو نبیوں کا انکار کیا ان کو ایسے مسلسل عذاب میں دو چار کر دیا گیا. اور سب سے بڑا عذاب قوموں میں جو ہوتا ہے وہ آپس میں اختلاف کا پیدا کر دینا، ان کے درمیان اختلاف پیدا کر دینا اور ان کی ہوا بگڑ کر رہ جائے. کسی مسئلے پہ وہ آپس میں بیٹھ نہ سکے، اتحاد ان کے درمیان قائم نہ رہے. یہ سب سے بڑا عذاب ہے کسی قوم. گہرائی سے سوچ لیں اختلاف کی نوعیت پہ. ہم کو خود بھی غور کرنا چاہیے. یہ باطل کا موقف، اگر یہ موقف کسی میں بھی ہو، ہم میں بھی ہو، تو ہم بھی باطل کے موقف پہ ٹھہرے رہے. حق کے موقف کا تذکرہ ضرور کرتے ہیں مگر ہم باطل کے موقف پہ بھی ٹھہرے رہے. کہ قرآن کی آیت کی لیا، قرآن کی آیت پہ کوئی تفاوت نہیں ہے. ان باتوں میں اگر یہ موقف کسی قوم کا ہے، جس قوم کو کتاب دی کہ اگر اس قوم کا بھی ہے تو دنیا میں بھی پریشان رہے گی، وہ آخرت میں تو پریشان ہوگی، وہ بچ نہیں سکتی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ رسول کی باتوں کو سنی انسنی کر دی جائے. اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ اس کی وجہ سے دوسری قوموں کو رسول کے خلاف بولنے کی ہمت بڑھ جاتی ہے. کیا ہنگامہ ہے سوشل میڈیا پہ جا کے دیکھیں. اسلام کے خلاف تو لکھا ہی جا رہا ہے، رسول کے تعلق سے کیا کیا لکھا جا رہا ہے، رسول کی زندگی پہ کیا لکھا ہے، رسول کی ازواجی زندگی پہ کیا لکھا جا رہا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کیا موقف اختیار کیا ہے. وہ لوگ جو مذاہب یعنی آسمانی کتابیں رکھتے ہیں ان کا بھی یہی عالم ہے. یہ وجوہات کیا ہے، یہ موقف کیا ہے؟ ہم حق کے موقف پر ہیں؟ واقعی سوچنے کی بات تو ہے. دنیا اور آخرت میں اگر کسی قوم پر جو حق کا دعویٰ کرتی ہے ان حالات سے دو چار ہے تو اس کو سوچ لینا چاہیے، اپنے موقف کو غور سے سوچ لینا چاہیے، دیکھ لینا چاہیے، اپنی اصلاح کر لینی چاہیے. دو کشتیوں میں سوار تو نہیں ہو سکتے آپ، یا تو حق پہ رہیں گے یا باطل پہ رہیں گے. آدھا حق آدھا باطل تو نہیں چلے. پہلے یہ آیت تو ان مسلمانوں کی طرف اشارہ کرتی ہے جو ایسا موقف اختیار کرتے ہیں. اگر مسلمان کمزور اس موقف سے نکل نہیں سکتے، آپس میں اختلاف کا شکار ہیں، ان کے پاس کوئی سلوشن نہیں ہے، وہ مصلحت کا شکار ہیں، ان کے پاس حوصلہ نہیں ہے، کم ہمتی کا شکار ہیں، اللہ کے علاوہ دوسروں کا خوف ان پر حاوی ہے، ان کو اپنی زندگی سے بڑی محبت ہے. اگر ان کو وہن لگ گیا ہے، سچ بات بولنے کو تیار نہیں، رسول کی طرح قرآن کی طریقے پر پہنچانے کے لیے تیار نہیں ہے، قرآنی اصطلاح کو قواعد کی اصطلاح سے بیان کرنا چاہتے ہیں. قواعد تو انسانوں کی بنائی ہوئی ہے نا، انسانوں کا علم ہے نا قواعد کا. گرامر کیا ہے؟ قرآن کے معنی کیا قواعد میں ڈھونڈیں گے؟
قرآن کے معنی قرآن میں ڈھونڈیے. اللہ کی کتاب ہے, اللہ گفتگو کر رہا ہے. کتاب نہیں ہے لکھی بھی جس کے معنی ڈھونڈے جائیں. یہ تو زندہ معجزہ ہے. آپ کھولیں گے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سے بات کر رہا ہے. اگر یہ تصور نہیں ہے قرآن کے پڑھنے میں تو قرآن سے آپ مذاق کر رہے ہیں. قرآن کو قرآن نہیں سمجھ رہے ہیں, قرآن کو ایک ادنا کتاب سمجھ رہے ہیں. کسی آیت کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے آپ, اللہ کی زبان کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے, تو پھر اللہ سے محبت کا کیا تذکرہ. آپ کے لیے آسانی ہے. اگر آپ کو ربی نہیں آتی تفسیر تو موجود ہے, تفسیر پہ غور کیجیے, ذرا آنکھ بند کر کے سوچیے ایک آیت کیا کہہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سے مخاطب ہے, اللہ آپ کے سامنے کھڑا ہے. یہ دعوت کے پیغام, انا ربکم فاعبدونی, میں تمہارا رب ہوں, اس کی عبادت کرو. اگر یہ پیغام تو پہنچانا ہی نہیں چاہتے. تم تو 50% مسلمان ہو, 100% ہے نہیں. اور ہر بات کریں گے تو اپنے لیے سوچیں گے مجھے کامیاب ہو جائے, میں فائدہ ہو جائے, نماز پڑھوں تو میں پڑھ لوں, روزہ رکھوں تو میں رکھ لوں, زکات دوں تو میں دے دوں, حج کروں تو میں کروں, میرے کو فائدہ ہو جائے. وہ تو کرنا ہی کرنا ہے نا. ایک مسلمان نماز نہ پڑھے یہ سوچا جا سکتا ہے؟ ایک مسلمان روزہ نہ رکھے سوچا جا سکتا ہے؟ نہیں. ایک مسلمان زکات نہ دے سوچا نہیں جا سکتا. حج نہ کرے یہ سوچا نہیں جا سکتا. یہ تو کرنا ہی کرنا ہے, اس کے بغیر مسلمان ہی نہیں. مگر دوسرا 50% جو کام ہے کہ یہ پیغام دوسروں تک پہنچانا ہے, آدم کی اولاد کو پہنچانا ہے. ھذا امتکم امۃ واحدہ, یہ امت تمہاری امت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت تمہاری امت ہے. کیا پیغام پہنچا رہے ہیں؟ اگر امتحان کے معنوں میں اگر 100% پرچے کے نشانات رکھوں میں تو 50% نشانات کے امتحان دے کر کامیاب ہونے کی توقع رکھ رہے ہیں. 50% تو چھوڑ دی. یہ اذیت دینا نہیں ہے کیا؟ اللہ کو اذیت دینا نہیں ہے, رسول کو اذیت دینا نہیں ہے. یہ ایک رات بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینے کی زندگی میں جو چین سے گزری ہو, جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان سے سوئے ہوں. یہ ایک رات بتائیے سیرت کا مطالعہ کرنے والے. کبھی آپ نے 2 پکھوں پہ سویا ہے, 2 بازوں پہ سویا ہے؟ کبھی نہیں ہوا ایسا. ایک بازو پہ سو گئے, کچھ حرکت آئی اٹھ گئے. کاہے کے لیے؟ کہ اللہ کا جو پیغام ہے لوگوں تک پہنچ جائے, جتنا ہو سکے پہنچ جائے. ہر قبیلے کی طرف جائے, ہر قبیلے کو بات کر رہے ہیں, معاہدے کر رہے ہیں, آپس میں امن کے معاہدے کرنے کے بعد پہنچ تو جائے. یہ کام اگر مسلمانوں کی یہ حالت ہے تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے بیٹھا نہیں ہے کہ اسلام کو بچایا جائے. یہ مسلمانوں کا فائدہ ہے کہ وہ خود بچ جائے. اللہ تعالیٰ کو ان کو ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے طریقے سے اسلام کو بچا لے گا. اس آیت میں دوسرا پہلو یہ ہے, اگر مسلمان کمزور بھی پڑ جائیں اور اللہ کے رسول کے تعلق سے ایسے اقدامات کیے جائیں جن جو ان کو اذیت پہنچتی ہو, رسول کی شخصیت نعوذ باللہ من ذالک پر کچھ حرف آتا ہو, یہ اللہ پہ حرف ہے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو, اس قوم کو دنیا میں بھی نہیں چھوڑے گا, آخرت میں بھائی ہے. دنیا میں بتا دے گا ان کو. مسلمانوں کا انتظار کرتے نہیں بیٹھے گا کہ مسلمان مدد کریں گے تو رسول کی عزت بچ جائے گی. نعوذ باللہ من ذالک.
کسی مسلم ملک کے انتظار میں نہیں رہے گا، چاہے ان کے درمیان کا کابش کا اپنے حرم شریفینی کیوں نہ ہو، ان کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اللہ تو زمانے میں ابرا سے بچا لیا مکے، اب قابضین جو ہیں ان سے بچانا کیا مشکل۔ یہ آیت جو ہے نا اس طرف اشارہ کرتی ہے، جب ایسے حالات پیدا ہو جائیں، جب مسلمان ہر طرف سے کمزور نظر آئیں، دل میں تھوڑا سا ایمان ہو، قوت ہی نہ ہو، حوصلہ ہی نہ ہو، یہ وقت ایسا ہوتا ہے جو اللہ کی نصرت آتی ہے۔ اللہ ان کمزور مسلمانوں کو ایسا نہیں چھوڑتا۔ یہ پہلی آیت کا تصور۔ اگر آپ نہیں کریں گے ذمہ داری، جو کمزور مسلمان ہے بیچارہ کچھ کہہ کے لنگڑا لولا اندھا ہے، کر نہیں سک رہا ہے، مگر ایمان ہے، لا الہ الا اللہ محمد مر بھی جا رہا ہے، چاہے وہ اخلاقی شکل میں ہو، جنید کی شکل میں، کوئی شکل میں ہو، جہاں پکڑ رہے مار رہے، مار کھا رہا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ مسلمان کم ہے، مسلمانوں کا حوصلہ کم ہوا، نہیں، ایسا نہیں ہونے والا ہے۔ ایسے زمانے میں اسلام نے بہت سارے دیکھ لیا۔ یہ وقت ایسا ہے کہ اللہ کی مدد ضرور آئے گی، انشاءاللہ ضرور آئے گی۔ بے یارو مددگار نہیں چھوڑتا اللہ تعالیٰ۔ کیا قصور ہے کسی کو؟ مسلمان ہونا ہی قصور ہے نا، اور کیا قصور ہے اس کا؟ اس کے بعد کی دوسری آیت ہے، یہ تو اللہ اور اللہ کے رسول کو اذیت دے رہا ہے۔ دوسری آیتوں میں مومنین کو، مسلمانوں کو جو اذیت پہنچاتی ہے اس کا تذکرہ ہے۔ ان کا بدلہ تو دنیا میں مل جائے گا ان لوگوں کو، مگر دوسری آیت میں الگ طریقے سے بدلے کا ذکر ہے۔ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا۔ جو لوگ مومن مردوں عورتوں کو بے قصور اذیت دیتے ہیں، انہوں نے ایک بڑے بہتان اور صریح گناہ کا وبال اپنے سر لے لیا ہے۔ دوسرا باطل کا موقع بتایا ہے جس سے مسلمان خود بھی دوچار ہے، پہلے سے بھی دوچار ہے، دوسرے سے بھی دوچار ہے۔ بے وجہ بغیر کوئی ثبوت و دلیل کے مسلمانوں کو نشانہ بنا دینا۔ کوئی 9 سال کے بعد چھوٹ رہا ہے، کوئی 12 سال کے بعد چھوٹ رہا ہے، دلیل ہی نہیں ہے، ثابت ہی نہیں ہے۔ کوئی دلیل رکھنے کے بعد بھی چھوٹ جا رہا ہے، جس پہ الزامات ثابت ہیں ان کو بھی چھوڑ دے۔ یہ بیچارہ تو 9 سال گزارا جس پہ الزام ثابت نہیں ہوا، مگر جن پہ الزام ثابت ہو چکا وہ بھی چھوٹ رہے ہیں آج۔ یہ کیفیت کیا ہے؟ یہ کیفیت یہ ہے کہ عدل و انصاف جس کی بنیاد پر حکومتیں چلتی ہیں، اگر وہی شک کے دائرے میں آ جائے تو پھر اس سوسائٹی کا کیا مستقبل ہے، اس سماج کا کیا مستقبل، اس جمہوریت کا کیا مستقبل؟ جبکہ قانون پر عمل کرنا ہی مشکل ہو جائے، ہر ایک کے لیے قانون الگ ہو، ایک کے لیے قانون ایک ہو، ایک کے لیے قانون ایک ہو، تو ایسی صورت میں مشکل تو پیدا ہو جائے گی۔ اس کو تذکرہ ہے جو لوگ مومن مردوں عورتوں کو بے قصور اذیت دیتے ہیں، بے قصور پھانستے ہیں، بے قصور تکلیف دیتے ہیں، ان کی زندگی دوبھر کر دیتے ہیں، ان پر ظلم کرتے ہیں، وہ مظلوم ہو جاتے ہیں، تو وہ لوگوں کے لیے کہا گیا یہ بڑا بہتان ہے، یعنی انہوں نے غیبت نہیں کی بلکہ وہ الزام لگایا جو انہوں نے کیا ہی نہیں۔ اس میں لطیف سا نقطہ ہے، اس لیے اس آیت کو الگ کر دیا گیا۔ رسول کے زمانے میں کوئی غلطی کا امکان تو ہے ہی نہیں، ہے کیا؟ نہیں، رسول خود ہے اصلاح کرنے والے، غلطی کا امکان تو ہو نہیں سکتا۔ قرآن کی عظمت دیکھیے،
کہیں پکڑ ہی نہیں سکتے آپ اللہ کے کلام کو۔ اس کا تذکرہ کرا کے ادھر کر دیا، دنیا اور آخرت میں عذاب دوں گا، وہ آیت الگ ہو گئی۔ رسول کی زندگی میں تو کوئی غلطی ہو ہی سکتی، وہ تو نمونے زندگی ہے، مگر رسول کی بات کی زندگی میں مسلمانوں سے غلطیاں ہو سکتی ہیں بھائی، نہیں ہو سکتی تو نہیں بولا اللہ نے۔ اسی لیے کہ بے قصور اذیت دیتے ہیں، یعنی قصور ہو تو اذیت دی جا سکتی ہے، قصور ہو تو سزا دی جا سکتی ہے۔ پوری سرٹیفکیٹ نہیں دے رہا اللہ میں کہ مسلمان جو ہے نا قصور کریں گے، ایسا سرٹیفکیٹ نہیں ہے، قصور ہو بھی سکتا ہے، اگر قصور ہو تو سزا دی جائے، اس سے انکار نہیں ہے سماج کے لیے، مگر بے قصور تو نہیں کرنا ہے۔ مگر سماج ایسا بن جائے کہ قصور نہیں ہے، قصور نہیں مگر قصور ثابت کیا جا رہا ہے، یہ تو اور اذیت والی بات ہے۔ اس میں اور سری گناہ کا احتمال ہے، مطلب یہ اگر دنیا میں ان کو کوئی چھوٹ دی بھی جا رہی ہے مسلمانوں پہ ظلم کرنے کی، تو یہ ایسا گناہ ہے جس کا حساب کتاب تو ہو کر رہے، بچیں گے نہیں، آخرت میں تو نہیں بچیں۔ مسلمانوں پر اگر دنیا میں ظلم ہوتا ہو اور اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں آ رہی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ظالموں کو چھوڑ دیا ہے، اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے، جب وقت آئے گا ضرور بدل دیا جائے گا۔ تو یہ باطل کا موقف جو بتایا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آج کے زمانے میں جو کچھ ہے وہ عدل و انصاف سے پرے، حق بات کو نہ سننے دینا، میڈیا کا پروپیگنڈا ایسا ہونا کہ حق بات آپ تک پہنچی نہیں، کچھ ایسے شور شرابے کرنا کہ حق چھپ جائے، کچھ ایسے اقدامات کرنا جس سے تہمت لگے، جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ آدمی جو نا گنہگار ہے، حالانکہ گناہ نہیں کیا، یعنی جھوٹ کی بنیاد پر اپنے اعمال کو ایسے لاحول سے مرتب کرنا کہ حق زیادہ سے زیادہ چھپ جائے، حق سامنے آئے ہی نہیں۔ یہ باطل کا موقف شروع سے رہا اور آئندہ بھی ایسے ہی رہے گا۔ جس کے مقابلے میں حق کا موقف، مذاہب کا موقف کیا ہے؟ مذاہب کا موقف ہے ان سے ان کے سامنے دور بدور سچی بات کو لا دینا، اس میں مسئلے سے خاموش بیٹھنا، ایسا کوئی جواب مذاہب سے نہیں ملتا، حکمت سے اپنی بات، صحیح بات پہنچا دینا، ان کا دو ٹوک جواب دینا اور عوام کے سامنے دلیل پیش کرنے کا مطالبہ کرنا، ان کی اپنی ہی کتابوں سے کیوں نہ ہو، یہ حق کا موقف ہونا چاہیے، مذاہب کا یہی موقف رہا۔ رسول، اس سے پہلے بھی میں بتایا تھا آپ کو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا، حق کا موقف کیسا پیش کیا تھا۔ جب قریش کے سامنے آپ نے بات پیش کی، قریش نے انکار کر دیا، آپ کا نیا دین تو ماننے کو تیار ہے، یہ کیا دین لے کے آئے؟ مگر قریش چونکہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، جمع ہو گئے تھے، اسلام کی اسماعیل علیہ السلام شریعت کو چلا کرتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کو بھی مانتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام متفق تھے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ ٹھیک ہے، میں اپنے دین کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دین کو چھوڑ دیتا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو پیش کرتا ہوں، کیا تم اس کو مانو گے؟ اس سے اچھا دین سمجھتا ہوں، وہ دین کو مانو گے؟ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ پھر دوبارہ آپ نے پوچھا، مانو گے؟ سردار بیٹھے ہیں، ساری عوام بیٹھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا محمد تو الگ مخاطب کرتے تھے، مانیں گے؟
پھر تیسری مرتبہ پوچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ارے ایک ہی بات کو بار بار پوچھتے چلے جاتے، ارے بولے نا ابھی مانیں گے، ابھی بھی مانیں گے، ابھی مانیں گے، ارے صحیح واقعے میں مانو گے؟ اب یہاں پر لازمی بات ہے کہ آدمی کو چڑ آتی ہے نا، غصہ آ جاتا اس کو، ارے ہم کو بار بار ہم کہہ رہے ہیں کہ مانیں گے، پھر بھی آپ کو کہتے ہم تو مانیں گے، بھائی ضرور مانیں گے، پیش تو کیجیے۔ آپ نے کہا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کا دین تو پیش کر رہا ہوں، اس کے علاوہ کیا دین ہے؟ ابراہیم علیہ السلام اتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، اتباع کرو ابراہیم علیہ السلام کی، میں اپنا دین اتباع محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بول رہا ہوں، میں اتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین میں بول رہا ہوں۔ ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہوں، میں آخری نبی ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ تم اتباع کرو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی، اب کیا اعتراض ہے؟ تو اس میں حکمت پوشیدہ، آج کے زمانے میں حق کا موقف یہ ہونا چاہیے کہ باطل کے موقف کو ختم کرنے کے لیے وہ جس بنیادوں پر قائم ہے اس بنیادوں کو ڈھیر کر دے، ان کے مذہب کو سمجھیں، کیا واقعی وہ اپنے مذہب پہ چل رہے ہیں؟ میں اس مسجد سے، اس پلیٹ فارم سے، جہاں پر بہت سارے لوگ آئے ہیں، بہت صالحین آئے ہیں، دعوے سے کہتا ہوں، جس تہذیب کا، جس مذہب کا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ مذہب ہے، یقین جانیے اس کا کہیں بھی ذکر ان کی کتابوں میں نہیں، ان کی کتابوں میں کہیں ذکر نہیں ملتا۔ کوئی بھی مذہبی کتاب نکالیے، ہاں تاریخ بنا لیں، اتحاد بنا لیں، آستھا بنا لیں، یہ الگ چیز ہے، آستھا تو کسی آدمی کی بھی ہو سکتی ہے، مگر جب تک کہ ریفرنس، حوالہ کتابوں کا نہ ملے جس پہ سب متفق ہیں، وہ مذہب نہیں ہوتا۔ مذہب کی بنیادوں پر، دنیا کے حساب سے جو مذہب کی بنیادیں ہیں، اس مذہب کی بنیادوں پر اگر اس مذہب کو دیکھیں تو یہ مذہب کی تاریخ میں تو نہیں آتا، نام ہی تاریخ میں نہیں آتا، نام پہ جھگڑے، جو نام سے اسم بنایا جا رہا ہے اس پہ جھگڑے۔ جب ان کو دلیلوں سے پوچھیں گے، آپ حق کے موقف پر رکھیں گے، بتائیے تو صحیح، آپ تو ہم کو بولتے ہیں کہ ہم آپ کی اولاد ہیں، اولاد ہونے کے ناطے کیا اتنا حق بھی نہیں کہ پوچھیں گے بھئی آپ کیا ہیں، کدھر سے ہیں، کون سے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، کون سی زبان بولتے ہیں، کون سی کتاب پڑھتے ہیں، یہ پوچھنے کا حق تو پہنچ جاتا ہے نا، یہ پوچھنا پڑے گا۔ حق کے موقف ظاہر کرنے کے لیے وہی کتاب، اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ اختیار کرنا پڑے گا، ان کے سامنے پیش کرنا پڑے گا، انا ربکم فاعبدونی، صرف ایک ہی رب کی عبادت کرو، اس میں کوئی مذاکرہ نہیں، کوئی ڈرنے کی بات ہی نہیں، وہی طریقہ کار ہے انبیاء کا، کیونکہ وہ یہی بات ان کی کتابوں سے بتائی جا سکتی ہے۔ اللہ پر مشترک ہے سارے مذاہب، اللہ کی وحدانیت پر، اسی کو مرکز بنایا جا سکتا ہے۔ باطل تو اپنے موقف پر قائم ہے، مگر حق کا موقف حق نہیں رہا، حق کے موقف پہ حوصلہ نہیں، حق کے موقف پہ جرأت نہیں، حق کے موقف پہ بیان کرنے کے لیے وہ مضمون نہیں ہے، وہ مذاہب کی اسٹڈی نہیں ہے جو ہونی چاہیے۔ جب تک یہ تیار نہیں کریں گے، اس وقت باطل کے موقف سے مقابلہ کرنا مشکل ہے۔ حق کو حق بن کر سامنے آنا پڑے گا۔ حق اور باطل کی کشمکش میں اگر باطل حاوی ہو رہا ہے تو یہ سمجھے کہ حق اپنے موقف پر نہیں ہے، کیونکہ حق ایک ایسی روشنی ہے جو کئی سال کے اندھیرے کو ایک ہی روشنی، ایک ہی لکیر صاف کر دیتی ہے۔ گھٹا ٹوپ کمرے میں
چھوٹی سی باریک سا سوراخ ہو، سورج نکلے تو سورج کی روشنی سے اندھیرا ہو، اندھیرا ختم ہو جائے گا۔ حق تو وہ حق کو اپنے موقف کو سمجھنا پڑے گا، مذاہب کو مذہب کو سمجھنا پڑے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کے طریقوں کو سمجھنا پڑے گا، ان کو کیسے پیش کرنا یہ سمجھنا پڑے گا، جب جا کے اس باطل کے موقف سے مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ کیونکہ آج کی دنیا میں نظریاتی اور تہذیبی تسلط کی بات ہو رہی ہے، ایک سیاسی سالمانہ خطاب کے بارے میں کیا کہوں آپ سے؟ میں تو کچھ دیر سے سنا، لیکن آپ تو شروع سے سن رہے ہیں۔ آپ شاید کسی دن کا ہوا بھی جاتا جس کے اندر بھی جو ہے ہمارے فاضل مخرج صاحب کے خیالات کی ترجمانی آپ کو نہ ملے، ورنہ اگر شکر ہے کہ وہ جامعہ اسلامیہ میں ہی نہیں بلکہ کئی ایسے محافظ سے مخاطب ہوتے ہیں جن کے توسط سے بہت سے اہم مقامات سے بات میں اور ملتی رہتی ہے۔ چنانچہ کبھی عالم ہے میرا بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ ہمارا اس پر رسپانس دیتے ہیں، اس سلسلے کو جاری رکھیے۔ دیکھیے کیسے اہم مقامات ہوتے ہیں، مذہب کا سامنا ہے، اور ایسے میں حضرت ابراہیم سے متعلق پیغمبران اور حالات کے تذکرے یہاں پر پچھلے دنوں میں بھی چلے، مولانا سے آج بھی چلے۔ بہرحال شکر ہے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور ہمیں ایسی فکر میں موقع ملا، اور کوشش کیجیے کہ آپ آئندہ جو ہے ایسے حافظ میں ساتھیوں کو دیکھتے ہیں اور ان کو استفادہ کا موقع دیں۔ یہ بھی ایک تبلیغ کا ذریعہ ہوتا ہے اور اس کا ثواب آپ کو ملتا ہے۔ اور کل پرسوں پھر اسی طرح سے ایمان ہے، آج بھی وہ جو ابراہیم کا ابراہیم صحیفہ ہے، یہ جناب محمد ضیاءالدین نبوی صاحب جانے مانے اسکالر ہیں اور کے نائب صدر بھی ہیں، اور سب سے بھی نشست مخاطب کر رہے ہیں۔ اسی مقام پر 23 اگست کو جہاز میں دنیا نکلنے پر بعد اور عنوان جو دیا گیا ہے اس سے خود آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ قربان قربت ہے، اور آج بھی وہ جو ابراہیم صاحب پیدا اس قدر اہم عنوان ہے اس کا اندازہ ہوگا، اور آپ کے تمام سوانے کے واقعات مستقی آئے گی۔ میرے خیال میں آپ اس کے جیسا دعا فرمائیں۔